بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا جاتا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور انکار نہیں کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور نہیں اتارے اللہ رب العزت نے دونوں فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرماتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما، پس وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے تھے میاں بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین به، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، وہ جو ان کو ضرر نقصان پہنچاتا، ولا ینفعہم، اور ان کو کوئی فائدہ نہ دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جس کے ساتھ انہوں نے خریدا نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ،
بتا بہت بری چیز ہے وہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ سمجھتے. ولو انہم، اور اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر. لو کانوا یعلمون، کاش وہ سمجھ بوجھ رکھتے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے. اس پہلی آیت سے متعلق تھوڑی سی بات میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی. سحر اور جادو سے متعلق مختلف یہود کا یہ تصور تھا کہ نعوذ باللہ جادو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا. ایسی بات نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے. میں نے اسباب کے درجے میں عرض کیا تھا کہ سحر دو طریقوں سے انسانوں میں رائج ہوا. ایک تو شیاطین نے سکھایا، اور نمبر 2 بابل شہر میں اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر 2 فرشتے اتارے تھے. ان فرشتوں سے متعلق اسرائیلیات میں بڑی عجیب اور غریب قسم کی باتیں ہیں. اسرائیلیات جن کا حقیقت اور صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسرائیلی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کر فرشتوں نے تعجب کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کے ساتھ نفس اور شیطان کو لگا رکھا ہے، اور تمہارے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو تم اپنوں میں سے کچھ افراد منتخب کر لو، میں تمہیں بھی نفس اور شیطان کے ساتھ دنیا میں بھیج دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. انہوں نے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو متعین کیا، اور وہ بابل شہر میں اترے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت جا رہی تھی، اچانک اس کے چہرے سے پردہ ہٹا، ان کی نظر پڑی اور اس پر عاشق ہو گئے. اور پھر ایک لمبی چوڑی ایک کہانی بنائی گئی ہے کہ وہ اس کے پاس گئے. اس نے کہا کہ جی مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسم اعظم بتاؤ جس کو پڑھ کر تم آسمانوں پر چلے جاتے ہو. پھر اسے اسم اعظم ان کو بتایا. اس نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ بچہ ہے، اس کو نعوذ باللہ قتل کر دو ورنہ یہ ہمارا راز فاش کر دے گا. انہوں نے انکار کیا تو شراب پڑی ہوئی تھی، اس کو کہا کہ یہ شراب پی لو. فرشتوں نے وہ نعوذ باللہ شراب پی، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اور پھر برائی کا ارتکاب بھی کیا. اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے اسم اعظم پڑھ کے وہ تو آسمان پر جا کر زہرہ ستارے میں گم ہو گئی. اور یہ جو زہرہ ستارہ ہے یہ وہی زہرہ محترمہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، برائی کر کے وہ زہرہ بن گئی. اور فرشتے جو ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم سزا دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، آخرت میں نے، ہمیں تو دنیا میں ہی سزا دے دو تاکہ ہمارا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنویں میں ان کو الٹا لٹکائے رکھا ہے، اور بری قسم کی گندی جو اسمیل ہے اور دھواں ہے وہ ان کو ستائے رکھتا ہے. یہ تمام کے تمام اسرائیلیات ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. حقیقت وہی ہے جو میں نے کل عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمائش کے طور پر اور ایک خاص مقصد کے لیے اتارا تھا انسانی شکل میں، اور وہ مقصد یہ تھا تاکہ معجزے اور جادو میں فرق ہو جائے کہ جادو یہ ہے. البتہ اب وہ جب ان کو بتاتے تھے تو وہ لوگ یہ کرتے تھے اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ جادو جو ہے اس کے اصول کیا ہیں اور اس کے فروع کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. وہ بتاتے تھے کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. وہ کہتے اچھا، وہ سب کچھ سیکھ کر پھر خود ہی شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ مقصد تو بتلانے کا یہ تھا کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہی کام شروع کر دیے. لیکن فرشتے باقاعدہ ان کو بتاتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، دوبارہ اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. یعلمون الناس السحر، شیطانوں سے لوگ جو ہیں وہ جادو سیکھتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ما نافیہ نہیں اتارا گیا 2 فرشتوں پر. یا یہ ہے کہ اس سے مراد 2 نیکوکار ہیں، نیک انسان ہیں. ملک کا اطلاق جو ہے وہ نیک انسان پر بھی ہوتا ہے، جیسے باقاعدہ
یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان عورتوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہی ہوں، یا یہ ہے کہ ملکین نہیں ہے، یہ لفظ ہے ملکین، تو پھر ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ ان چیزوں سے بچنا، کہیں ایسی حرکتیں نہ کرنا. مثال کے طور پر اس میں آپ کو سمجھا دوں، ہم عام معاشرے میں جو منہ میں آتا ہے ہم بولتے ہیں. اب ایک آدمی ان تمام جو غلط باتیں ہیں، کفریہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں خدا کے پچھواڑے، یہ عام لفظ ہے پچھواڑا. اب اللہ تعالیٰ کا پچھواڑا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، پچھواڑے کا کیا مطلب؟ اب یہ لفظ کیا ہے؟ انتہائی غلط، لیکن عام زبان زد عام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لامکان ہے، تو ان کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا، اس طرح کی باتیں بتانا. یا مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے. اب غصے میں یہ لفظ کہنا تو آج کے بعد ایسے جیسے میری ماں، اب یہ طلاق ہے، زہار اس کو کہتے ہیں. اب ایک آدمی ان مسائل کو بیان کرے اور وہ کہ اچھا بات کے بعد میں یہ باتیں کروں، مقصد تو ان کو سمجھانا تھا کہ ان باتوں سے بچنا ہے. تو ایسے ہی جادو کی ان باتوں سے بچانا مقصود تھا، لیکن انہوں نے وہ تمام باتیں سیکھی اور پھر آگے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی ایک کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے فرشتے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، کفر نہ کرنا، جادو وغیرہ نہ کرنا. بھائی اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں، جادو کے وہ الفاظ جس میں غیر اللہ سے استمداد ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا اس میں اللہ معاف کرے یہ کئی ایسے واقعات تو اخبارات میں بھی آ چکے ہیں، معصوم بچوں کو قتل کر کے ان کے خون سے، اور نعوذ باللہ مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے، اور پھر کیونکہ یہ گندی چیز ہے اور شیطان اسی سے دوستی کرتے ہیں جو جتنا گندا ہوتا ہے. ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اللہم، یاد رکھ لیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا اللہ گندے اور گندیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ گندی جگہ ہے. ان گندی جگہوں میں کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں، وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، گندے لوگوں کے ساتھ، یہ جنابت کی حالت میں گندے رہ کر. اور اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو مائیں بہنیں ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. وہ بالکل سب کچھ ہی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ نماز انہوں نے پڑھنی نہیں ہے، تلاوت کرنی نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ جب جتنی دین سے دور ہوں گی اتنا ہی پھر ان کے قریب ہوں گی. تو اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. ذکر ممنوع نہیں ہے، اس حالت میں ذکر ممنوع نہیں ہے، استغفار ممنوع نہیں ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوہ پڑھیں، تاکہ شیطان سے حفاظت رہے. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اور اس طرح کی گندے حرکات ہیں، یہ سارے کے سارے کفر ہیں. اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو صحیح الفاظ ہیں اور جن کے ساتھ دم درود وغیرہ یا تعویذ وغیرہ وہ بالکل جائز ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف کی مختلف روایات ہیں، رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ بھائی تم جن الفاظ کے ساتھ دم کرتے ہو مجھ پر پیش کرو، اگر تو وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اور اگر غلط ہے تو غلط ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں جی اصحاب کہف سے جی ہمیں پناہ مانگنی ہے، اصحاب کہف کی پناہ میں آنا ہے، اور فلاں کی پناہ میں آنا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں فلاں. نہیں، پناہ کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں آنا ہے. کسی غیر اللہ سے مدد چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ جو دم جھاڑے ہیں وہ سارے کے سارے
اور لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ اور فلاں، یہ تمام کے تمام یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے تصورات ہیں۔ گھر کی تعمیر کرنی ہے، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے ہماری یہ مسجد کا کام کچھ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کہنے لگے جی آپ نے بنیادوں میں خون بہایا تھا۔ میں نے کہا بس آپ تھے نہیں ورنہ بہا دیتے۔ مذاقاً میں نے کہا بنیادوں میں خون بہانے کا کیا او نہیں جی یہ خون جو ہے نا یہ جب ورنہ پھر وہ ہوائی چیزیں تنگ کرتی ہیں، دیکھیں نا کام ہو نہیں رہا۔ اللہ کے بندو کن چکروں میں پڑے ہوئے، اور باقاعدہ ہمیں باقاعدہ فون آتے ہیں، ہمارا تعلق مدرسے سے، جی بچے بھیج دیں فلاں پلاٹ پہ آ جائیں، وہاں ہم نے بکرے ذبح کرنے ہیں پلاٹ کے اوپر، اور اس کے اندر جو ہے خون بہانا ہے۔ عجیب و غریب یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ غیر اللہ سے کہ ان کو خوش کر دیں گے اور وہ پھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ انسان جیسا اعتقاد رکھتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک سچا صحیح واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب مصر فتح ہوا، مصر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر دریائے نیل ہے۔ سال میں ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ لوگ پورے علاقے میں سب سے جو خوبصورت دوشیزہ ہوتی تھی اس کا بناؤ سنگار، جیسے ایک دلہن کا بناؤ سنگار ہوتا ہے، اور اس کو بناؤ سنگار کر کے اور اس کو اس کے سپرد کر دیتے تھے، تو تب جا کے وہ یہ ہوتا تھا کہ پانی چل پڑتا، ورنہ پانی رک جاتا تھا، اور خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ علاقہ جو ہے وہ زیر آب نہ آ جائے۔ اب جب اسلام وہاں پر پہنچا، انہوں نے فوراً خط لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اطلاع پہنچی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، فرمایا کہ تم نے فوراً جا کر جب میرا خط پہنچے تو اس رقعے کو لے کر آپ نے اس دریا نیل میں بہا دینا۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر نہیں چلنا تو تجھے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں چلنے کی، لیکن اگر تو یہ کہے کہ جیسے وہ خرافات کرتے تھے، کسی انسان کی جان ضائع نہیں کرنی، بس یہ پرچی کا پہنچنا تھا، اور دریا چل پڑا۔ سالہ سال سے وہ دریا ایک خوبصورت عورت لے کر چلتا تھا، آج ایک پرچی سے، اور آج تک چل رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ کریں گے تو پانی چلے گا، ورنہ تو ہمیں غرق کر دے گا۔ اس اعتقاد کی بنیاد پر انسان جیسا عقیدہ رکھتا ہے، جیسا کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دے دوں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے بچپن میں، اب تو خیر و معاملہ کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، جس طرف ہمارا پہاڑی علاقہ ہے تو مثلا گھر کے اس طرف جو ہے وہ قبرستان ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر قبرستان کی طرف، ہمیں بچپن میں قبرستان کا ایک یہ سمجھایا جاتا تھا کہ قبرستان کا ایسا ہونا بھی چاہیے، قبرستان میں باقاعدہ جوتے نہیں لے کے جانے، اور یہ وہ قبرستان کے اگر درخت کو کاٹ لیا، قبرستان کا گھاس کوئی کاٹ کر لے جاتا تھا، اس کی بھینس مر جاتی تھی۔ یہ معاملات، اگر قبرستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا تو واللہ ہم گرتے تھے اس دن بچپن، کہتے اس نے آج پھر کہیں قبرستان کی طرف پیشاب کیا، روز صبح سے گر رہا ہے، بچے جیسے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھوکر کھائے اور گر گیا، ادھر ٹھوکر کھائے اور گر گیا، اور ہوتا تھا اس کیوں؟ اعتقاد تھا۔ اب کیا ہے؟ قبرستان کے اندر جا کر پیشاب کرتے ہیں، قبر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہاں اعتقاد تھا، تو اعتقاد کی بنیاد پر تکلیف بھی پہنچتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب کیا ہے؟ معاملہ ہی نہیں ہے، اب پورے قبر، یہ جتنے بھی گھر ہیں سارے قبرستانوں کے اوپر ہیں، نیچے قبریں ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان پر قبضے کیے ہوئے۔ میانی صاحب جو ہے آدھا کیا میں کہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، باقی جو ہے وہ سارے یہ مارکیٹیں اور پرانی تاریخ لاہور کی نکالیں، میانی صاحب کہاں ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، اور وہ لوگ آہستہ 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 دیواریں آگے کر رہے ہیں، ان کو پرواہی کوئی نہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ قبرستان ہے اور فلاں ڈیم کا۔ تو بہرحال جیسے انسان گمان اور اعتقاد رکھتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کا حکم ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ سیکھتے کیا تھے؟
ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، بس یہ ایک محبوب عمل ہے شیطان کا۔ شیطان کا سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ ہاں، میاں بیوی کے درمیان جدائی۔ اور آج کل ماشاءاللہ ہمارے گھروں کا بھی محبوب مشغلہ یہی ہے۔ پہلے بڑی چاہتوں سے بہو لے کر آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اے بغیرت ہے، اے میرا پتر نہیں، اے تھلے لگ گیا، او بندے خدا۔ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میں نے کون سا لو میرج کیا، آپ پسند کر کے لے کر آئے، اور اگلے دن کہتے ہیں نہیں آپ اس کو چھوڑ دو۔ کیا خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور خصوصاً نہ پوچھیں یہ جو ساسیں ہیں، یہ بلائیں ہیں، بلائیں، یہ ایسی بلائیں بنتی ہیں کہ الامان والحفیظ، ماں ہے، ماں کا ایک درجہ ہے، لیکن ہمیشہ عورت کی دشمن عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد بیچارے کو کیا پتا، یہ اسی کے پیچھے لگ کر یہ سارے معاملات بگڑتے ہیں۔ جدائی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے اوپر، اور باقاعدہ کارگزاری سنتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا، آتے ہیں میں نے قتل کروا دیا، نمازیں چھڑوا دی، روزہ توڑوا دیا، فلاں کر دیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک معمولی سی چنگاری لگائی، بات بڑھتے بڑھتے میاں بیوی کے درمیان بڑھتے 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 طلاق کروا کے چھوڑی میں نے۔ وہ کہتا ہے یہ ہے میرا پتر، تھپکی دیتا ہے، یہ ہے میرا بیٹا، سب فارغ ہے، کوئی کسی کام کے نہیں ہے، یہ ہے اصل کام کرنے والا۔ جوڑنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور توڑنا کس کا کام ہے؟ بس شیطان اسی سے خوش ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، کوئی بات پتہ بھی چل جائے تو اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ اگنور کر دیں، درگزر کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم تو دوست کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا یہ، اور جی ویسے آپ کی بہو، تو کون ہوتا ہے مجھے میری بہو کے بارے میں کہنے والا، تو ماما لگتا ہے مجھے آپ کی بہو تو یہ۔ اور پھر ہمیں بھی اللہ نے عقل نہیں دی ہوتی، ہم بھی اندھے بہرے ہو کر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں بھی دی ہیں اور بیٹے بھی دیے۔ افسوس کی بات ہے، یہی ایک عورت ہے، یہ اپنے داماد کے بارے میں تو اس کا تصور یہ ہے کہ بس میری بیٹی دن کے 12 بجے کہہ کے دیکھو وہ ستارے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کہ ہاں جی جی بالکل نظر آ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ اور اگر بیوی بیچاری بہو تکلیف سے کراہ رہی ہو، مر رہی ہو، اور بیٹا اس کو ڈاکٹر پہ لے جائے، بات یہ کسی کام کا نہیں، نکٹھو، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو یہ نہیں آتی، اس کو یہ ایک ہی عورت ہے۔ ایک وقت میں اس کا تصور اپنے داماد کے لیے کچھ اور ہے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور ہے، اور اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کچھ اور ہے۔ داماد تو کہے صبح شام اس کے گھر میں آئے، بیٹھا رہے، بچی بھی بیٹھی رہے، بہت اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میرا داماد۔ اور اگر اپنا بیٹا بہو کو ہفتے بعد 15 دن بعد اگر سسرال لے جائے، پھر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے اللہ کرے ہمیں نکلے انصاف۔ جو چیز میں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہوں، تو مسلمان کون ہے جو اپنے لیے پسند کرتا؟ اپنے آپ کے دل کو کھچ پڑتی ہے جب آپ کی بیٹی پر سختی ہو، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اس کی تکلیف کیا اس کے ماں باپ نہیں ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ہم تو اس چیز باتوں کو نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ دین سمجھتے ہیں، نہ دین سے اس کا کوئی تعلق۔ بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے، لیکن اوورال بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں، اللہ کرے پھر تو فرشتے ہیں، لیکن ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، سیکھتے کیا تھے وہ جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، نفع والی کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، خوب جانتے تھے کہ جو انہوں نے خرید لیا ہے، قیامت میں ان کے لیے کوئی چیز ان کا حصہ ہی نہیں ہے، اور بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ اجر پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا
رسول اللہ مبارک کی شان رب نے بیان فرمایا انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔